اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ دوستو، کیا صاحب کرامت ہونا یہ ایک ولی ہونے کی نشانی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ جو ولی ہو وہ صاحب کرامت بھی ہو؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اصحاب رسول کی زندگی ہے، ان میں سے سب صاحب کرامت نہیں تھے، کچھ اصحاب صاحب کرامت بھی تھے۔ اسی طریقے سے جب ان کی صحابیت میں کوئی فرق نہیں آتا، تو اگر کوئی ولی ہے اور وہ صاحب کرامت نہیں ہے تو وہ ولی ہے اللہ کا۔ دراصل ہمارا جو معیار زندگی ہے وہ چینج ہو گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو شخص پانی پہ چلتا ہے وہ ولی ہے۔ پانی پہ تو تنکے بھی چلتے ہیں، سوکھی لکڑی بھی پانی پہ تیرتی ہے، جانور بھی پانی میں چل جاتے ہیں، تنکا پانی کے اوپر تیرتا ہے۔ ہوا میں اڑنا کرامت ہے؟ بالکل بھی نہیں، پرندے ہوا میں اڑتے ہیں۔ تو پھر ہم کرامتوں کے پیچھے اتنا کیوں بھاگتے ہیں؟ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ان چیزوں کو اتنی جلدی کیوں قبول کرتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم جاتے ہیں کسی بزرگ کے پاس، دیکھتے ہیں اس کے پاس کیا ہے۔ اب کیا دیکھنے جاتے ہیں اس کے پاس؟ اگر آپ کرامتیں دیکھنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو زندگی بھر اللہ کا نیک بندہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ اللہ کے لیے اللہ کا بندہ ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کو ضرور مل جائے گا۔ جب سے ہم کرامتوں کے پیچھے لگے ہیں، آپ دیکھ لیں تاریخ اٹھا کر، اتنے ہی ہم پیچھے چلے گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ولی صاحب کرامت نہیں ہوتا، بالکل ہوتا ہے، لیکن ہمارا ان سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ تم کرامت دکھاؤ تو ولی ہو ورنہ نہیں ہو، یہ جاہلیت ہے۔ کیونکہ ایک ولی کیا ہے، ولی کیسا ہوتا ہے، اس کو جاننے کے لیے بھی ایک ولی ہی چاہیے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر ایک نسخہ لکھ دے اور ساتھ میں یہ شرط لگا دے کہ بھائی یہ میں نے نسخہ لکھا، یہ میڈیسن لکھی ہے، یہ کسی کو بھی دکھا لو، اس میں کوئی خرابی نہیں، کوئی اس دوائی میں کمزوری نہیں ہے، دوائی آپ کے لیے بہترین ہے۔ اس پرچی کو لے کر، اس نسخے کو لے کر آپ کہاں جائیں گے؟ اگر تو آپ اس سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے پھر تو بات ٹھیک ہے۔ اگر وہ راہ چلتے ہوئے کسی کو آپ پرچی دکھائیں گے جس کا ڈاکٹری پیشے کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، اس کو کہیں گے یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ پرچی لکھی ہے کیسی ہے؟ وہ تو کہے گا یہ زہر ہے، مت کھانا مر جاؤ گے۔ تو اس لیے میڈیسن چیک کرنے کے لیے جب آپ کو ڈاکٹر سے بڑا ڈاکٹر چاہیے تو ایک ولی کی ولایت چیک کرنے کے لیے بھی اس سے بڑا ولی ہونا چاہیے۔ کیونکہ پرائمری اسکول کا ٹیچر کیسا ہے، وہ گدھا گاڑی والا ان پڑھ تو نہیں بتائے گا کہ اس کی قابلیت کیا ہے۔ اس کے لیے ہائی اسکول کا اس سے بڑا ٹیچر چاہیے کہ یہ کیسا ٹیچر ہے، اس سے زیادہ پڑھا لکھا چاہیے کہ یہ کیسا ٹیچر ہے۔ ایسے ہی ولی جو ہے یا ایک عالم جو ہے، اس کو جاننے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے اس سے زیادہ علم ہونا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں کہا ہے کہ ہم نے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا رکھا ہے۔ عبادت والوں کے لیے نہیں کہا، علم والوں کے لیے کہا۔
علم ایک ایسی دولت ہے جو آپ کو ولی بھی بناتی ہے اور صاحب کرامت بھی بناتی ہے، لیکن میں یا آپ اٹھ کر یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ ہمیں کرامت دکھاؤ۔ کرامت کہتے کس کو ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کروں گا 2-3 ویڈیو میں۔ دوستوں کو پسند آئے تو چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ کرامت ہے کیا؟ کیا یہ ضروری ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر اس دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، رزق حلال کماتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے والدین کا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھتا ہے، وہ وقت کا غوث ہے، ابدال ہے، ولی ہے۔ ولایت ساری رات جاگنے سے نہیں ملتی، ولایت ساری رات مصلی پہ کھڑے رہنے سے نہیں ملتی، ولایت ملتی ہے ادب سے، ولایت ملتی ہے ادب سے، ولایت ملتی ہے ادب سے، کیونکہ جب سے ہم میں ادب ختم ہوا ہے، ہم سے ہر چیز چھن گئی ہے۔ کرامت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کا ذکر قرآن کریم میں رپورٹ ہوا ہے۔ کرامت کا انکاری جو ہے وہ نبوت کا انکاری ہے، نبوت کا انکاری اللہ کا انکاری، اللہ کا انکاری کافر ہے۔ اور سب سے بڑی جو کرامت ہوتی ہے نا کسی بھی ولی کی، وہ یہ ہوتی ہے کسی بھٹکے ہوئے کو سیدھی راستے پہ لگا دینا، کسی ایسے بندے کا ہاتھ پکڑنا جو بندہ اپنے دین سے بھٹکا ہوا ہے، اپنے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اس کو اللہ کے راستے پہ چلا دینا، یہ ہے سب سے بڑی کرامت۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت، طریقت اور حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، یہ تو باتیں تو بہت کرنے والی ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ کرامت کے اوپر بات کریں گے کہ کرامت ہوتی کیا ہے، کرامت کون کون سی چیزیں کرامت کے زمرے میں آتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔